رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تجارت اور آمدنی کے دیگر ذرائع کے حوالے سے شرعی گفتگو ہوتی ہے، شرعی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً تجارت اور صنعت و حرفت سے حوالے سے مختلف مارکیٹس کو فوکس کر کے ان کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، ان کے شرعی احکام جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ آج ہم آپ کے لیے پینٹ مارکیٹ سے سوالات وغیرہ ہمارے اسلام بھائی ٹیم تیار کر کے لائی ہے، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ پینٹ کلرز مارکیٹ جو ہے، اس میں اگرچہ کلر بیچتے سب افراد نہیں ہیں، لیکن یقینی طور پہ کلر خریدنے کے حوالے سے سب افراد ہی اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس کے حوالے سے شرعی معلومات کیا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی دعوت اسلامی مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، جو کہ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں گے اور دیگر مفید گفتگو ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے ویڈیو سوالات کی طرف چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے رہنمائی بھی لیں گے۔ ویڈیو سوالات چلا دیجیے۔ میرا نام محمد علی ہے۔ عموماً مٹی کا تیل تارپین کٹ سائز پہ بکتا ہے، عموماً ہوتا وہ 5 لیٹر کہلاتے ہیں، ہوتا 4 لیٹر ہے۔ اس میں پینٹر اور دکاندار کے علم میں تو ہوتا ہے، مگر اس میں خریدار کے علم میں نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں حکم فرما دیجیے۔ جی مفتی صاحب، یہ تو سوال آیا ہمارا تارپین اور مٹی کے تیل وغیرہ آئل سے متعلق، لیکن جو آج ہم جس مارکیٹ کو فوکس کرنے جا رہے ہیں پینٹ مارکیٹ، اس کے حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیے اور اس سوال کے حوالے سے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہنمائی تو سوال پر ہی ہوتی ہے، ہاں تبصرہ یا تجزیہ ہو سکتا ہے جو فی الحال میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگرچہ کہ ہر بندہ ہر چیز نہیں خریدتا اور بیچتا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فیملی میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے، جی مطلب کوئی کسی کا ذاتی گھر ہے یا کرائے پر ہے، جی، تو اب اس فیملی کو رنگ خریدنا تو پڑے گا یا بیچنا تو پڑے گا۔ تو خیر اس عنوان کی وجہ بطور خاص اس لیے نہیں ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے، جی یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بالخصوص خریدنے سے زیادہ جو بیچنے والے ہیں جی ان کی تو پوری زندگی جو ہے اس کام میں صرف ہو رہی ہے، شب و روز اس میں صرف ہو رہے ہیں، اور جو غلطیاں ہیں جی اس لین دین میں جو غلطیاں ہیں، جی تو اگر خریدنے والے ایک غلطی کرتے ہیں تو ان کا ریشو 99 کا ہوگا۔ ٹھیک، تو بنیادی طور پر تو ہم نے اس طبقہ تجارت کو فوکس کرنا ہے، اور اس طبقہ تجارت میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہے پینٹ بنانے والی کمپنی جو اپنے مارکیٹنگ کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کو مختلف ڈیلر تک پہنچاتی ہے، ٹھیک، بہت سارے پیکیجز ہوتے ہیں، بہت ساری آفرز ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ ان کے آپس کے ہڈنس معاملات ہوتے ہیں، ان میں حلال و حرام کے سوالات ہیں، اچھا، بہت سارے سوالات ہیں، یعنی جو میں نے حلال و ویڈیو سوالات حرام تک نوبت پہنچ جاتی جو ہے۔ میں نے ویڈیو سوالات دیکھے ہیں، یہ معاملات ہیں۔
دوسرا طبقہ ہے، مطلب ایک تو کمپنی ہو گئی، دوسرا ڈیلر حضرات، ٹھیک، خواہ وہ ریٹیلر ہو یا ہول سیلر ہو یا ڈیلر ہو، دکاندار حضرات۔ ٹھیک، جو تیسرا طبقہ ہے وہ خریدار، ٹھیک، اور خریدار کے ساتھ پینٹ کرنے والوں کو بھی شامل کر لیں۔ ٹھیک، اچھا، جو میں سمجھ پایا ہوں اس فیلڈ کے حوالے سے، جیسے میڈیکل کے اندر جی، دوائیوں کے اشتہار جو ہے وہ اس میں نہیں چلتے، ٹی وی میں نہیں چلتے، اخباروں میں نہیں آتے، ٹھیک، بلکہ دوائیوں کی کمپنی کے جو ایجنٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، کمپنیاں انہیں پیسے ویسے دے کے اپنی جو ہے وہ مارکیٹنگ کرواتی ہیں۔ مارکیٹنگ کیا کرواتی ہیں؟ اپنی دوائیاں بکواتی ہیں۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر اصل جو ہے نا محرک ہوتے ہیں ان کے۔ تو جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ پینٹ کمپنیوں نے یا جو ڈیلر حضرات ہیں، جی، دکاندار ہیں، جی، انہوں نے بالواسطہ جو پینٹ کرنے والے مزدور ہیں جی، ان کو اپنا ایجنٹ اور نمائندہ بنایا ہوا ہے، اور بہت سارے ان کے لیے ایسے پوشیدہ ڈیلز رکھی ہوئی ہیں کہ جو لوگوں کو واقعی پتہ نہیں ہوتی، اور بس اس ڈیل کی ایک جنگ جاری ہوتی ہے۔ ٹھیک، کچھ ڈیل ایسی ہوں گی جو جائز ہوں گی، کچھ شرعن کوئی اس میں قباحت نہیں ہوگی، ٹھیک، کچھ ڈیل ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں۔ یہ تو تھا ایک چھوٹا سا تجزیہ اس مارکیٹ کے تعلق سے۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ 5 لیٹر میں کٹ سائز، ڈبہ جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، اگر تو یہ کہہ کر بیچتے ہیں کہ 5 لیٹر ہے ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ 4 لیٹر بیچ کر 5 لیٹر کے پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جو زائد رقم ملے گی وہ زائد آمدنی بھی حرام کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہہ کے بیچ رہے ہیں کہ بھئی یہ کمپنی پیکنگ جو ہے نا ڈبہ ہے، ٹھیک، اب اس میں 4 کلو ہے یا 5 کلو ہے، ہمیں نہیں اندازہ ایکوریٹ، لیکن یہ ہے کہ 4 کلو بتاتے ہیں لوگ، ٹھیک، جو کم سے کم فگر ہو سکتی ہے وہ بتا دیں، ٹھیک ہے، تو ان پر کوئی شرعی الزام نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر یہ کہتے ہیں نہیں اس میں تو 5 کلو ہی ہے، اب ہم گارنٹی دیتے ہیں، اور ہو اس میں 4 کلو، تو یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے اور فراڈ ہے۔ یعنی مجھ سے آپ کی بات سے جو سمجھ سکا میں کہ اس کے اندر جو کوانٹٹی ہے، اگر اس کو یہ شو کرتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اتنی کوانٹٹی ہے، تو پھر وہ اتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، یا اس کا منیمم جو ہے اس کا سائز وہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہہ دیا جائے کہ جو ڈبے میں جتنا بھی ہے، یہ ڈبے میں شامل جتنا بھی ہے، یہ پورے کی قیمت یہ ہے، اس میں کوانٹٹی پھر مینشن نہ کی جائے۔ کوانٹٹی مینشن نہ کی جائے، اور گاہک اگر پوچھتا ہے کہ اچھا یہ تو بتا دیں یہ ڈبہ بھرا ہوا کتنا ہے، ٹھیک ہے، تو بند ہے نا بالکل، جی، تو پھر اس کو بتایا جائے کہ یہ ہاف بھرا ہوتا ہے، یا اتنا انچ خالی ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا، یا اس کو بول دیا جائے کہ یار آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اسی طرح ایک پیمانوں میں بھی ہوتا ہے یہ کہ پیمانوں میں بھی یہ کر لیا جاتا ہے کہ جیسے لیٹر کی بات ہوئی ہے تو لیٹر کا پیمانہ ہے، کیونکہ دکانوں پر بھی یہ چیزیں یہ کھلی ہوئی بکتی ہیں، تو اب لیٹر کا پیمانہ ہے، اس میں کچھ ایسی کاٹ چھانٹ کر دی جاتی ہے کہ اس میں وہ پورا لیٹر نہیں آتا، بلکہ لیٹر سے کچھ کم آتا ہے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ آدھے لیٹر تک بھی آتا ہے۔ وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ برتن سے نکالی اور برتن میں ڈال دی، تو وہ کسٹمر کو فوکس نہیں ہو پاتا کہ اس کا کتنی مقدار ہے، اب وہ اس میں اتنی بھی ڈنڈی مار دی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو ڈنڈی مارنا چاہے گا اس کے لیے تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ جو ترازو پہ مقناطیس لگا دیتے ہیں، او ٹھیک ہے، مال بیچتے ہوئے مقناطیس لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ترازو کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ ٹھیک، اب جب سے یہ الیکٹرانک کانٹے آئے ہیں یا ترازو آئے ہیں، جی، عجیب معاملہ ہے اس کے اندر، تو اس کی فگر جو ہے اس کے سامنے ہوتی ہے، دکاندار کے سامنے، گاہک کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہہ بھی دو کہ بھائی ذرا پتہ تو چلے کتنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دین کی تعلیمات بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ گاہک کا حق ہے کہ وہ جانے کہ چیز تولتے وقت اس کا وزن کیا ہے، کہیں دکاندار دھوکہ تو نہیں دے رہا، ٹھیک، کہیں اس کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہا، تو آپ خود ظاہر کریں۔ ماشاء اللہ، مسلمان کو تہمت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک۔ تہمت کا شکار نہ ہو، اگر آپ پورا بھی تولتے ہیں جی، تب بھی اس کو شو کریں۔ اب مجھ سے ویسے بھی آگے جیسے الیکٹرانک کانٹے میں آپ نے فرمایا تو وہ ڈبل مشین لگا دیتے ہیں، ڈبل بھی اور آتا وہ کسٹمر کے لیے بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی
کوانٹٹی کتنی ہے وہ کسٹمر کو بھی شو ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے سائڈ پہ دکاندار کو بھی شو ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ڈیٹیل تجزیہ بھی فرما دیا اور اس سوال کا جواب بھی دیا. اگلی ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں. میرا نام محمد انیب اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ رنگ کے ڈبوں میں جو انعامی ٹوکن نکلتے ہیں ان کا حقدار کون ہوگا, پینٹر یا خریدار؟ جی مفتی صاحب یہ تو بڑی اہم سوال ہے اس فیلڈ کے حوالے سے, کیونکہ تقریباً تجربہ بھی اس بات کا سب کو مشاہدہ ہوگا جن لوگوں نے کبھی نہ کبھی رنگ کروایا کہ رنگ کے ڈبوں میں انعامی کوپن ہوتے ہیں. اب وہ کوپن جب نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میں لے اور میں رکھ لوں. تو اس پہ جو سوال کیا ہے ہمارے اسلام بھائی نے کہ اب یہ اس کا حقدار کون ہے؟ جو رنگ کا مالک ہے وہ اس کا حقدار ہے. پھر رنگ کس نے خریدا, کس کے پیسے خرچ ہوئے؟ ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولا ڈرنکس پر بھی اس طرح کی آفر آتی رہتی ہیں. ٹھیک. کہ اس کا ڈھکن کھولو تو اس کے ڈھکن پر نمبر لکھا ہوگا, آپ میسج کرو. ٹھیک ہے. کوئی انعام اس کی میں آتی رہتی ہے. آپ کا انعام نکل آئے. ٹھیک. انعام ہوتا ہے وہ ایک طرفہ جو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو جس ویٹر نے آپ کو سروائیو کیا ہے کیا وہ اس کا حق ہوتا ہے؟ ٹھیک. ویٹر کہے گا جی میں نے آپ کو یہ بوتل لا کے پیش کی تھی, ڈھکن تو میں نے رکھوں گا. ایسا نہیں ہوتا. جو رنگ خریدنے والا ہے, جو مالک ہے, ٹھیک, اس مالک کو اس چیز کے منافع کا حق حاصل ہے. ٹھیک. یہ منافع ہے نا اس کے, ٹھیک. اس کے اندر سے کیا نکل رہا ہے اور کمپنی کی طرف سے کیا آفر ہے اور کیا نہیں ہے. یعنی جس نے بھی رنگ خریدا ہے, جس نے پیسے صرف کر کے رنگ خریدا ہے, اس کا ٹوکن کا مالک بھی وہی ہے, انعامی رقم کا بھی مالک وہی ہے. دیکھیں زیادہ سے زیادہ 3 طرح کے افراد اس مسئلے میں شامل ہوں گے. ٹھیک. ایک مالک مکان, ٹھیک, ایک ٹھیکیدار, ٹھیک, ایک جو ہے وہ کاریگر, چوتھے کو بھی شامل کر لیں آپ, کرایہ دار. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کرایہ دار کی خواہش پر گھر کو رنگ کیا جا رہا ہے. ٹھیک. اور پیسے مالک نے دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس ڈبے کا, اس رنگ کا مالک مکان ہے. ٹھیک ہے. تو کرایہ دار کو بھی حق یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اس رنگ کے اندر وہ تصرفات کرے جو عرف کے خلاف ہوں. ٹھیک. مثال کے طور پر تھوڑا سا رنگ چوری کر کے اپنے پڑوسی کو دے دے, کچھ چھپا کر رکھ لے. ٹھیک. تو کرایہ دار, مالک مکان, بازو کا ٹھیکیدار ہوتا ہے بیچ میں, اور پینٹر. ٹھیک ہے. مطلب زیادہ سے زیادہ ٹھیکہ دیا گیا, براہ راست کاریگر نہیں آئے, ڈیلی ویجز پہ اس طرح آتے ہیں. کوئی ٹھیکیدار آ گیا, وہ اپنے بندے لے کر آ گیا. صحیح. تو اب ان میں کون مالک ہوگا؟ جی, جس نے رقم خرچ کی ہے, جس نے وہ ڈبہ, جس کے لیے وہ ڈبہ خریدا گیا ہے. ٹھیک. وہ اس میں نکلنے والے جو منافع ہیں, کوپن ہیں یا ٹوکن ہیں, جو کچھ بھی ہے, اس کا وہ مالک ہوگا. ٹھیک. ماشاءاللہ. اس طرح ہمارے پرائز بانڈ پر ایک سوال ہوتا ہے. جی. کہ بس کل ہی بیچا تھا میں نے, ٹھیک, اور جس نے خریدا اس کا نکل آیا. ٹھیک ہے. تو اب تو ملکیت ختم ہو گئی نا. تو اس پر اور بھی سوالات ہوتے ہیں, پھر اس پہ کوئی سلسلہ کریں گے تو کریں گے جو آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں جس نے پیسے خرچ کر کے رنگ خریدا ہے, جی ہاں, انعامی کوپن کا بھی حقدار وہی ہے. جس کے لیے خریدا گیا, جس نے خریدا نہیں, جس کے لیے خریدا گیا. مالک پیسے دیتا ہے کہ یار جاؤ ذرا ٹھیک رنگ لے آؤ. یعنی جس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, یوں جس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, جس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, تو انعامی کوپن کا حقدار بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی ناظرین کی, مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی شامل کریں گے. ہمارے پاس کالز ہے, کالز چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خالد محمود میرا نام ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جیسا کہ یہ پینٹ میں ہم کمپنیوں سے ایک طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کا اتنا مال بیچیں گے تو آپ ہمیں کتنے % دیں گے, اور جو ٹوکن ہے اس پہ ہم 10% دیتے ہیں. آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم مالک کو ٹوکن نہیں بتاتے, لیکن ہم پینٹر کو بتاتے ہیں کہ اس میں اتنے کا ٹوکن ہے, اس میں اتنے کا ٹوکن ہے. جتنا زیادہ ٹوکن والا ہوتا ہے وہ پینٹر خریدتا ہے. السلام علیکم. مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے آج کا, جس میں ہم پینٹ مارکیٹ کو, کلر مارکیٹ کو فوکس کر رہے ہیں, یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا کنٹینیو چلے گا, 2-3 ایپیسوڈ پہ مشتمل ہوگا, کیونکہ یہ مارکیٹ اتنی بڑی ہے. آپ سوچ رہے ہوں کہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے, اس کے سوالات کتنے ہیں. تو جن اسلام بھائیوں نے اس پہ ورک کیا, پھر سوالات سامنے آئے, اور جو اس کی کیفیات سامنے آئی ہمارے,
تو پھر یہ اتنی بڑی ہے کہ ایک سلسلے میں اس کے تمام سوالات جو ہیں وہ ہم شامل بھی نہیں کر سکیں گے اور ان کا تشفی بخش کلام بھی ان کے اوپر نہیں ہو پائے گا. تو کنٹینیوسلی ہماری یہ 2-3 ایپیسوڈ ہوں گے انشاءاللہ, ان میں ہماری یہ سوالات شامل رہیں گے. مفتی صاحب انہوں نے جو سوال کیا اس کی اگر مختصر وضاحت ہو جائے کہ وہ دکاندار جو ہے وہ جس کو بیچ رہا ہے اس کو نہیں سوال کو بتا. ہم کچھ دیر کے لیے ہولڈ پہ رکھتے ہیں. چلیں ویڈیو ہولڈ پہ سوال یوں رکھتے ہیں جی کہ ابھی 2-3 سوالات اس سے ملتے جلتے آ رہے ہیں. ٹھیک, جو ہماری ایک پہلو ان کا ایسا ہے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا, تو سلسلے کے آخری وقت میں اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ویڈیو سوال انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی کیا سوال کر رہے ہیں. تاجر اسلام بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید اویس ہے. میرا مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ دکاندار پینٹر کو ٹوکن کی رقم ہاتھوں ہاتھ دیتا ہے, لیکن کمپنی اس ٹوکن کی رقم بعد میں بما اضافہ دکاندار کو دیتی ہے. اس کی شرعی وضاحت فرما دیں. ٹھیک, اب یہ سوال جو ہے کہ دکاندار ٹوکن کی رقم دے دیتا ہے پینٹر کو یا جو بھی اس کے پاس ٹوکن لے کر آتا ہے, رنگ کی بالٹی میں سے, رنگ کے ڈبے میں سے, ڈرم میں سے ٹوکن نکلا, اور پھر وہ ٹوکن لے کر جو بھی شخص دکاندار کے پاس آتا ہے دکاندار اس کا انعامی رقم اس کو دے دیتا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انعامی رقم پہ کمپنی اضافہ شدہ رقم یعنی کچھ فیصد طے ہوتے ہیں ان کے غالباً, تو وہ کمپنی بڑھا کے دکاندار کو بعد میں دیتی ہے. تو اس کا شرعی حکم اور اس کی وضاحت. بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. ایک تو رنگ بیچا گیا, ٹھیک ہے, کمپنی نے ایک پروڈکٹ بنائی, ٹھیک, وہ پروڈکٹ دکاندار تک پہنچی, ٹھیک ہے, اور دکاندار سے وہ پروڈکٹ گاہک تک پہنچی. ٹھیک ہے, 3 مرحلوں میں یہ کام انجام پایا. ٹھیک ہے, کمپنی کا بنانا, پھر دکاندار کو بیچنا, پھر دکاندار کا خرید کر گاہک کو بیچنا. ٹھیک, یہ ہے تجارت. ٹھیک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے ٹھیک, اور سود کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک, تو جہاں تجارت نظر آئے گی اسے حلال کہا جائے گا, ٹھیک ہے, اور جہاں سود نظر آئے گا اسے حرام کہا جائے گا. جی, آپ ابھی فرما رہے تھے کہ مارکیٹ بڑی وسیع ہے اور اس کے بہت سارے سوالات ہیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پھیری والا جی, فٹ پاتھ پر کپڑا بچھا کر مال بیچے نا, اس کے گرد و پیش, اس ایک شخص کے گرد و پیش جو سوالات ہوں گے جی, اس پر بھی 2 سے 3 سلسلے کرنے پڑیں گے. ماشاءاللہ. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تجارت کر رہا ہے, ٹھیک, اس نے لینا بھی ہے, بیچنا بھی ہے, اس نے جو ہے وہ ڈیلنگ بھی کرنی ہے, ٹھیک, تو اس کے بھی ایک بہت پورا ایک پس منظر ہوگا. ایک ڈیٹیل مسائل ہو سکتے اس پہ بھی. تو اب یہ تو اتنی بڑی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ پینٹ کا ایک کام ہے, ٹھیک, اور پینٹ کے تعلق سے علماء کو ایک تحفظ تھا زیادہ سے زیادہ, وہ یہ تھا کہ ان کی پروڈکٹ کے اندر الکوہل شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے یہ جو وارنش ہوئی ہے نا, جی, اس کے وارنش اندر بھی الکوہل ہوگا, تار پین وغیرہ کے اندر. تو پاک و ہند کے علماء نے پینٹ کے حوالے سے فتویٰ یہ دیا کہ چونکہ یہ اس جو چیز ہے یہاں پر یہ پینے کے کام نہیں آتی, کھانے کے کام نہیں آتی, ٹھیک ہے, اس کا ایک خارجی اور بیرونی استعمال ہے, ٹھیک, اور فقہ حنفی کے اندر اس کی گنجائش تھی. ٹھیک ہے, تو ہند کے اندر بہت بڑی کانفرنس ہوئی اور صحیفہ فقہ اسلامی کے اندر پاک و ہند کے جید علماء کے فتاویٰ کا خلاصہ موجود ہے جلد اول کے اندر. ٹھیک, تو ایک وہ کلام تھا اس پروڈکٹ کے تعلق سے, ورنہ یہ اس کے کام حلال اجزاء ہے, کے حوالے سے, اجزاء کے حوالے سے تھا, وہ بھی دور ہو گیا. ٹھیک, تو یہ کام فی نفس سے ہی جائز ہے, حلال ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک, ماشاءاللہ. لیکن ایک سودی آمیزش شامل ہو گئی ہے. اچھا, حیران ہوں گے, سودی آمیزش شامل ہو گئی ہے. سودی آمیزش کیسے شامل ہوئی ہے اس چیز کو سمجھنا ہوگا. مفتی صاحب سوال تو بڑا سادہ سا لگ رہا تھا ان کا, بہت سمپل سا انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ اس پہ ہم ٹوکن کی رقم دے دیتے ہیں اور پھر اس پہ اضافہ, اس پہ تو مطلب یہ تو بڑی دھماکہ خیز بات ہے. کوئی جواب امانت ہوتا ہے, جی, جواب دینا جو ہے وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. بالکل, اسی لیے اور یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بس
ہر چیز پر من پسند تبصرے کر دیتے ہیں. ٹھیک. شریعت کے جو اصول و قواعد ہیں اس سے وہ آگاہ نہیں ہوتے. ٹھیک. پینٹ بکا 3 ہاتھوں میں پہنچا صحیح. اور لین دین ہوئی. ٹھیک ہے. اس طریقہ کار کو جائز کہا گیا, حلال کہا گیا. وہ ٹھیک ہے تجارت, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب پینٹ بکنے کے بعد ایک نئی کارروائی شروع ہوئی. صحیح. پینٹ میں نکلا ایک ٹوکن. ٹھیک ہے, کوئی کمپنی ٹوکن ڈال دیتی ہے, وہ کمپنی جو ہے وہ لوگوں کو انعام دیتی ہے, اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. ٹھیک. انعام دینا بھی جائز ہے. ٹھیک. یہ غیر مشروط انعام تھا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. وہ گاہک آ گیا دکاندار کے پاس. ٹھیک ہے. دکاندار تک آنے تک تو معاملہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. جو ٹوکن لے کر آیا وہ آ کے انعام مانگتا ہے, یہ معاملہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن اب گاہک کو انعام کی رقم دینے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہاں سودی معاملہ پایا جا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کمپنی تو ہوتی ہے سائٹ ایریا کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے تو نہ کوئی آفس سب برانچ ہوتی ہے, نہ کوئی آفس ہوتا ہے, نہ کوئی مخصوص شہر میں ہی ہوتی ہے. جی ہاں, وہ مخصوص شہر میں ہوتی ہے. تو یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں یا پینٹ کمپنی, ایک تو بڑا ڈیلر ہوتا ہوگا. ٹھیک. اور پھر اس کے آگے چھوٹے چھوٹے نمائندے یا دکاندار ہوتے ہوں گے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ دکاندار یا وہ ڈیلر اپنی جیب سے اس گاہک کو پیسے دیتا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی ٹوکن لے کر آیا اسے پیسے دے. مثال کے طور پر 100 روپے کا ٹوکن آیا. ٹھیک. اس نے اپنی جیب سے 100 روپے اس کو دے دیے. ٹھیک ہے. کیا اس دکاندار نے کوئی مال بیچا؟ نہیں. ٹوکن تو ایک علامت ہے, جی, ایک سمبل ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی مال نہیں ہے اس وقت. اس کا خریدنا یا اس کا بیچنا وہ یہاں مقصود ہی نہیں اصلاً. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ کمپنی کی بہاف پر اس شخص کو 100 روپے دے دیے اپنے پاس سے. اپنے پاس سے. اس انعامی رسید ہے گویا کہ کوپن ایک انعامی رسید ہے. 100 روپے اس نے دے دیے. ٹھیک ہے. کہ یہ لے جاؤ 100 روپے. صحیح. اور ٹھیک ہے میں کمپنی سے لے لوں گا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ کمپنی سے 100 ہی روپے لے, ٹھیک ہے, تب تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, میں چونکہ رنگ بیچتا ہوں, گاہک میرے پاس آتے ہیں, تو چلو میں اتنا کام کر دیتا ہوں کمپنی کا. ٹھیک ہے. میں دے دیتا ہوں. ٹھیک. اس میں کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص اس تکلف میں کیوں پڑے, اور جب لوگوں کو ٹوکن کے پیسے نہیں ملیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو اسکیم ہے یہ بے فائدہ ہے, پیسے تو ملتے نہیں ہیں. تو پینٹ کمپنیاں کیا کرتی ہیں, دکانداروں کو یہ کہتی ہیں کہ آپ پیسے دو, آپ 100 روپے دیں گے, ہم آپ کو واپسی میں 115 دیں گے. یہ دکاندار کو 15 روپے بڑھا کے 15 روپے بڑھا کر دے رہا ہے. ٹھیک. کمپنی اور دکاندار کے درمیان کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوا. ٹھیک. کوئی ایسا نہیں کہ اس دکاندار نے کمپنی سے اب کوئی چیز خریدی اور یا کوئی چیز بیچی ہو, اس کے مقابل میں نفع مل رہا ہو. ٹھیک. بلکہ جو کمپنی کی بہاف پر اس نے قرضہ دیا تھا, جو قرضے میں رقم دی تھی, وہ رقم اسے اضافے کے ساتھ مل رہی ہے اور یہ سود ہے. تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ اس کا خاتمہ ضروری ہے. ٹھیک. اور اس کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جتنے پیسے یہ دیتے ہیں کمپنی سے اتنے ہی پیسے لیں. ٹھیک ہے. زائد پیسے لینا ان لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے. تو صاحب اس میں ایک مطلب بات آئے گی مفتی صاحب کہ اب یہ پیسے جو کمپنی دے رہی ہے انہیں ایک سالوں سے یقینی طور پہ میٹر چل رہا ہے, کمپنی نے پیسے دے دیے, انہیں 100 روپے کے اوپر 15 روپے مل رہے ہیں, 1000 روپے کے اوپر 150 روپے مل رہے ہیں, جو بھی ان کا ریشو ہے طے شدہ ہے وہ مل رہے ہیں. تو اب یہ منافع سے دستبردار ہوں گے گویا کہ جو بھی وہ جائز اور ناجائز کی جو کیٹیگری بن رہی ہے اس کی, وہ اس آمدنی سے دستبردار ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب ان کے لیے مشکل وہ ہوگی. تو اس میں بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ مطلب ثابت ہو گیا کہ یہ سود ہے. ٹھیک. تو جسے اپنی آخرت بچانی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے, ٹھیک, شریعت مطالعہ پر عمل کرنا ہے, وہ تو بچے گا. ٹھیک. یہ 10-15 روپے کیا اس طرح کے 10-15 لاکھ یا کروڑ ہوں تب بھی وہ اس کے قریب نہیں جائے گا. ماشاءاللہ. اور جس کو پرواہ نہیں ہے وہ جو مرضی کرے, اسے کون روک سکتا ہے. تو مفتی صاحب نے بڑا ڈیٹیل جواب عنایت فرمایا اور فرما دیا کہ اس میں انعام پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو انعامی ٹوکن یا انعامی رسید رنگ کے ڈبے میں نکل رہی ہے اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے,
بلکہ اس کو کسٹمر کو دینے پر جو بھی ٹوکن انعامی رسید لے کر آ رہا ہے اس کو جو رقم دی گئی اس میں بھی کوئی حرج واقع نہیں ہو رہا. حرج جو واقع ہو رہا ہے وہ وہاں سے ہو رہا ہے جہاں پہ دکاندار اور کمپنی کے مابین معاملہ آ رہا ہے اضافی رقم کا. تو انشاءاللہ صحیح بات ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے کہ رزق حلال کمانا یقیناً بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عبادت ہے. تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اور جب واقعی میں سود ہے، سود ہونا اس کا ڈیفائن ہو گیا تو یقینی طور پہ جس کا ایمان اللہ رب العزت و آخرت پر ہے وہ اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے. اللہ عز و جل ہمیں رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سود کی تباہ کاریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہمارے پاس کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی. آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، کال سنتے ہیں. سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، وسیم احمد. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، لیدر کا کام کرتا ہوں میں. اس سے کوئی چیز امپورٹ ہوتی ہے دوسری جگہ جاتی ہے تو وہ اسلام کے مطابق غلط استعمال میں آتی ہے. اگر وہ کام میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، میں کروں یا نہیں؟ ایک اور کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی بھائی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہ کوئی چیز خریدنی ہے، وہ خرید لیتے ہیں ادھر سے. جو اس کے ساتھ جاتا ہے وہ بعد میں اس دکاندار سے کہتا ہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ آیا ہوں، اس کو آپ کی دکان پہ لے کر آیا ہوں، تو آپ جو ہے کچھ نہ کچھ مجھے بھی دیں، میں گھر سے فارغ تو نہیں تھا تو آپ کے پاس گاہک لے کر آیا ہوں. تو وہ اس میں سے کچھ 400-500 روپے دے دیتا ہے. اس میں پہلے مکمکا نہیں ہوتا، تو کیا وہ حلال ہے 400-500 روپے یا حرام ہے، یا اس کے بارے میں جو ہے درست معلومات بتا دیں. ماشاءاللہ. ہمارا سلسلہ تو آج پینٹ مارکیٹ سے متعلق ہے، لیکن یقینی طور پہ اس سلسلے میں تجارت و معیشت سے متعلق مختلف سوالات اور آپ کے جو بھی اشکالات مسائل ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. تو مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے مفتی صاحب اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں. مفتی صاحب وسیم بھائی نے نیو کراچی سے سوال کری لیدر کا کام کی کہ وہ خلاف اسلام استعمال ہوتا ہے. کچھ مبہم سوال محسوس ہوا ان کا. لیدر سے کیا بنتا ہے؟ لیدر سے موزے بنتے ہیں، لیدر سے جو جیکٹیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، یا لباس بنتا ہے، گلوز وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں ہمارے خلاف اسلام ہونے کی تو کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. ہاں ممکن ہے کہ کوئی لباس ایسا ہو جو فاسقانہ طرز کا ہو، ٹھیک، تب بھی یہ سوال مبہم ہے کہ جس چیز کو یہ فاسقانہ طرز کا سمجھ رہے ہیں ٹھیک، وہ فاسقانہ طرز کا ہے یا نہیں ہے. تو ڈیٹیل کے ساتھ ہی ہے. تو وسیم بھائی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے علاوہ باقاعدہ دارالفتہ اہل سنت کی مختلف شاخیں موجود ہیں جہاں پہ مفتیان اکرام رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو پرٹیکولر اپنے کیس کو آپ واضح الفاظ میں بیان کریں گے تو دارالفتہ تشریف لے آئیے کسی وقت. صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک مختلف اوقات میں اس کی ٹائمنگ ہے. مختلف دارالفتوں کی مختلف ٹائمنگ ہے. مختلف دارالفتہ کی جو شاخیں ہیں ان کی مختلف ٹائمنگ ہے. ان کے فون نمبرز بھی ہیں، اس پہ آپ رابطہ فرما لیں یا آپ خود تشریف لے آئیں اور اپنا مسئلہ واضح الفاظ میں بیان کریں تاکہ وہ سمجھ آ سکے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. مفتی صاحب دوسرا سوال جو آیا ہے یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، مارکیٹس میں، یہ کہ ایک کوئی چیز خریدنے کے لیے کوئی کسٹمر جب مارکیٹ پہنچتا ہے تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں پھیری والا بھی کہا جاتا ہے اور وہ اس کو مطلب لے لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں اور پھر وہ کسی اس کی مطلوبہ دکان پہ لے آتے ہیں، جو چیز لینی ہوتی ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر وہ چیز کسٹمر اور دکاندار کے مابین ہونے کے بعد وہ لے لی جاتی ہے. لیکن اب یہ اپنا بیچ میں کمیشن اپنا دکاندار سے وصول کرتے ہیں. تو اس بارے میں یعنی پھیری والے سے مراد یہ کہ وہ مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. جی مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مراد یہ ان کا کام ہی گویا کہ پیشہ ہی یہی ان کا. دکاندار سے بھی ڈیلنگ ہوتی ہوگی ان کی. یہ مارکیٹ کا عرف تصور کیا جاتا ہے اس پہ. دیکھیں 2 طرح کی کیٹیگری ہیں یہاں پر. ٹھیک. ایک تو وہ جو آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک. ہم لوگ زیارتوں پہ گئے بغداد شریف، جی ماشاءاللہ، تو وہاں مزارات کے ارد گرد بھی پھیری والے گھوم رہے ہوتے تھے. ٹھیک. کسی نئی جگہ پہ جاؤ نا تو آ جاتے تھے، ہم آپ کو زیارتیں کراتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سی چیز کہاں ہے. بلکہ ایک مرتبہ میں جبل احد کی طرف گیا، پیچھے جو غار ہے مزارات کے پیچھے، ٹھیک، جو شک ہے پھٹی ہوئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اب ہم آپ کو دعا پڑھاتے ہیں، تو وہ حدیث پڑھاتے تھے
تو وہاں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. اچھا وہ جو لوگ قریب آتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کی یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہم ان سے پھر آخر میں پیسے مانگیں گے, تو اس میں بھی کچھ غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک, اس پر ہم اپنے سلسلے میں جو زیارات کا سلسلہ ہے اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ العزیز, میرا ارادہ ہے. تو ایک تو طبقہ وہ ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں آلریڈی, ٹھیک, جو گاہک کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مختلف علاقوں سے گاہک کو لے کر آتا ہے. اچھا, صحیح. جیسے کسی نے اپنے محلے سے پینٹر کو پکڑا, کارپینٹر کو پکڑا, یا کسی اور میکینک کو پکڑا, پلمبر تھا, ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ بھئی وہ سامان تو جڑیا بازار سے ملے گا, ٹھیک ہے, یا کسی اور مارکیٹ سے ملے گا, ٹھیک ہے, چلو تمہیں دلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک وہ طبقہ ہے, یعنی یہ کسٹمر کو تیار کر رہا ہے. اس کی جو ہے وہ تیار نہیں کر رہا, کسٹمر اپنے بیہاف پر اس کو لے کر آ رہا ہے. ٹھیک. اس کی جو وہ ہے دکاندار سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے مانگنے کا. ٹھیک ہے. دکاندار سے کوئی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. ٹھیک. ہاں پہلے سے اگر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں تمہارے لیے گاہک لایا کروں گا, اپنی محنت کروں گا, اپنا جو ہے وہ وقت صرف کروں گا, تو پھر طے شدہ کمیشن کی گنجائش بنتی ہے. جو بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں لوگ, ان کی بھی اگر دکاندار سے انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ بھی کمیشن لے سکتے ہیں. لیکن کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کام کروانے کے بعد مطالبہ کریں گے, جیسا کہ سوال ہے. ٹھیک. تو ان کی صورت نہیں بن رہی. کمیشن پر ہم نے کچھ دنوں پہلے 2 یا 3 سلسلے کیے تھے, ممکن ہے وہ نیٹ پر موجود ہوں, تو اس میں اور بھی اس طرح کی تفصیلی جوابات موجود ہیں. امید کرتے ہیں ہم کہ اس حوالے سے آپ کی شرعی رہنمائی اور تشفی ہو گئی ہوگی. ایک ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو سوال لیتے ہیں. میرا نام محمد عدنان اتاری ہے. میں 22 سال سے رنگ کی فیلڈ میں ہوں, شاپ ہے میری. مفتی صاحب سے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کمپنی دکاندار کو کوپن مالیت پر جو اضافی رقم دیتی ہے, اگر یہ درست نہیں ہے تو ماضی میں لی گئی اضافی رقم کی تلافی کیسے ہو جبکہ اس رقم کا یقینی حساب موجود نہ ہو؟ لگتا ہے کہ یہ علماء سے مربوط رہتے ہیں. یہ اب دیکھیں ان کا درد نا, مطلب ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک, ماشاءاللہ. اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ انہوں نے کیا, یہ دکاندار ہیں, یہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اپنی جیب سے, کمپنی سے جب وصول کرتے ہیں تو زیادہ وصول کرتے ہیں جو کمپنی کا طریقہ کار ہے. ٹھیک. اور ہم اس پر شرعی حکم بیان کر چکے ٹھیک کہ وہ طریقہ کار سود پر مشتمل ہے. صحیح. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا اور وہ لیتا رہا یہ آمدنی, اس کا کیا کیا جائے؟ وہ جو اضافی رقم ملی ہے وہ مال حرام ہے. ٹھیک. مال حرام ہے. اس طرح کی جو مال حرام کی کیٹیگری میں جو رقم آتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. صدقہ واجبہ ہوگی, مستحق کے زکوٰۃ ہی کو دی جائے گی, ٹھیک, بغیر ثواب کی نیت کے دی جائے گی. ٹھیک. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ مسجد کے بیت الخلاء میں دے دو, یا یہاں دے دو, یا وہاں دے دو. ایسا کچھ نہیں ہے, مستحق کے زکوٰۃ کو دینی پڑے گی. ٹھیک. یہی اس کی تلافی, اور یہ تلافی زندگی میں کرنا ضروری ہے. ٹھیک. توبہ کے لیے شرط ہے. ٹھیک. جس طرح ایک گناہ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہے, ٹھیک, اور اس رقم سے بھی خلاصی حاصل کرنی ہے, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ یہ رقم اب اگر یہ استعمال ہو چکی, جو سود پہ رقم لی گئی تھی, آپ نے فرمایا مال حرام, اب وہ تو استعمال ہو چکی, اب یہ کیا کرے گا, اب تلافی یہ کیا؟ انتفاع تو دیکھیں اس نے حاصل کیا ہے نا, ٹھیک ہے, اس رقم سے فوائد تو اٹھائے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی تلافی تو کرنی پڑے گی. یہاں پہ مفتی صاحب نے فرمایا جو رقم اضافی آ چکی, اب اس کی تلافی ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی جائے, اور پھر بغیر نیت ثواب کے مستحق زکوٰۃ کو دینا واجب ہوگا. تو یہ جو بھی دکاندار ہیں, یقیناً ان اسلامی بھائیوں نے تو گویا کہ مارکیٹ کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے کہ مارکیٹ میں جو لوگ لے چکے ہیں اس طرح کا مال, اس پہ اضافی رقم, تو اب وہ اس کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو بغیر نیت ثواب کے
लाजिमन दी जाए। वीडियो सवाल चला दीजिएगा एक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ताहिर शाह अत्तारी है और मैं गुज़िश्ता कई सालों से मेरी रंग की दुकान है जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के कलर्स जो है वो बेचता हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि बाज़ कंपनियाँ जो हम कलर का डब्बा बेचते हैं उस पर पेंटर को ढक्कन वापस करने का कहती हैं, जबकि हम इस चीज़ पे वो पाबंद होते हैं कि हम उस ढक्कन के बदले उसे 80 रुपये या 100 रुपये दे दें। जब हम उससे ढक्कन लेते हैं, अब इस ढक्कन को हम कंपनी को देते हैं तो कंपनी इस पर हमें 10 से 15% देती है। तो क्या आया हमारा वो 10 से 15% जो हमें कंपनी दे रही है इसका लेना दुरुस्त है या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी मुफ्ती साहब, ये एक नई सूरत में सवाल आया है कि वो ढक्कन जो होते हैं पेंट्स के डब्बों के ढक्कन, वो ये जो भी फ़र्द है दुकानदार को ले आके देगा तो दुकानदार इसको एक मुअय्यना रकम दे देगा, मखसूस रकम दे देगा, और फिर कंपनी ये ढक्कन दुकानदार से लेगी और उसको मुअय्यना रकम या मखसूस रकम जो अदा की गई है, बिलफर्ज 100 रुपये अदा किए गए, उस पर एक तयशुदा फ़ीसद से मार्जिन से इसको इजाफी रकम देगी। या इसका मैं सोच रहा हूँ कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ने जब प्रोमो दिखा होगा, अगर वो चला है तो जी, मार्केट के नाम से अगर चला है तो सोच रहे होंगे कि इस मार्केट में क्या सवालात होंगे। अब देखिए कितनी सूरतें हैं जी, लेन देन के कितने मसाइल हैं। अभी तो बज़ाहिर तो एक काम है जी, रंग की बाल्टी उठाई और बेच दी, ठीक, ये एक काम नजर आ रहा है, लेकिन इस काम के पीछे जो है कितने लेन देन और कितने माली जो है वो मामलात व्यवस्था है। सवाल काफ़ी नाजुक है और समझे कि हलाल और हराम के दरमियान बारीक सी लकीर है। ठीक, पहले तो ये फैसला करना पड़ेगा कि ये है क्या। ठीक, और इन्होंने कहा कि जनाब वो ढक्कन जो है वो पेंटर ही लेकर आता है। ठीक है, अगर तो पेंटर ही की तखसीस है तो ये गलत है। ठीक, ढक्कन का जो मालिक है, जिसने डब्बा खरीदा यानी जिसके लिए खरीदा गया, मार्केट की जो प्रैक्टिस वो मालिक है, जो भी ढक्कन लेकर आए, जो भी लेकर आएगा जी। यानी इन्होंने अल्फाज की अदायगी ये की, लेकिन ये सब के लिए है। नहीं, मार्केट प्रैक्टिस यही कि जो भी ढक्कन लेकर आए, जो भी लेकर आएगा। जो हम बोतलें पीकर प्लास्टिक की मतलब फेंक देते हैं जी, तो ये भी बिकती हैं, मतलब वेस्टेज में जाती हैं, जो कुछ भी होता होगा ये भी माल हैं और ये बिकती हैं, इनकी कीमतें होती हैं। ठीक, इसी तरीके से जो ढक्कन है, ठीक, अब उसके जो ढक्कन है वो तो पत्थरों में होते होंगे, लोहा होता होगा, प्लास्टिक होती होगी, मुमकिन है। बाज़ बाल्टियाँ जो हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, ठीक, बाज़ बाल्टियाँ जो हैं वो लोहे की होती हैं। ठीक, तो लोहा हो या प्लास्टिक हो, डब्बों से निकलने वाले जो चीज़ें हैं वो माल हैं, ठीक, नो डाउट, ठीक, वो काबिल फ़रोख्त हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि उनकी जो फ़रोख्त है वो कबाड़िया मतलब कि उनको औने पौने दामों लेता है। ठीक, तो उस कबाड़िए को औने पौने दामों बेचा जाता है, ये उसकी एक मार्केट है। ठीक है, जैसे मैं अर्ज़ करूँ कि ये बैटरी है, ठीक है, हमारे यूपीएस वगैरह में जो लगती है, ठीक है, तो ये अगर आम कबाड़िए को आप बेच दें ठीक, तो वो शायद 150 रुपये इसके देगा, ठीक, लेकिन ये बाकायदा किलो के हिसाब से बड़ी मार्केटों में बिकती है। और एक छोटी बैटरी भी सैकड़ों और हज़ारों रुपये में जाती है, सैकड़ों से लेकर हज़ारों रुपये तक में जाती है, नाकारा हो चुकी है। ठीक, तो इसकी भी एक कीमत होती है। तो अगर तो मार्केट में यूं है या यूं नहीं है तो यूं समझा जाए कि जो ढक्कन लेकर आया वो ढक्कन ऐसा हो जो माल हो। ठीक है, यानी वो कोई बिल्कुल ही जिस तरह हम टिश्यू पेपर होता है ना जी, पहुँच कर और डाल देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती एक टिश्यू पेपर की। ठीक, ये जो कागज़ है, पेपर है, इसकी वैल्यू है। ठीक है, कब है? जब ये साफ़ हो, ठीक है, लिखने के काबिल हो। बिल्कुल ही कोई किसी ने जो ना पान खोल के कागज़ फेंक दिया, ऐसा पेपर माल समझा नहीं जाता। जिस तरह एक मुट्ठी जो मट्टी है वो माल नहीं समझी जाती, लेकिन बहुत सारे जब मट्टी जमा हो जाए वो माल समझी जाती है। ठीक है, उसकी खरीद फरोख्त भी होती है। ठीक, तो अगर वो ढक्कन किस तरह का है ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा अभी, लेकिन अगर वो ऐसा है कि अगर वो उसको बेचने जाए तो कबाड़िया भी उसको ख़रीद ले, ठीक, उसकी माली हैसियत है, ठीक, तो फिर उस माल को
पहला मरला है माली हैसियत का होना। ठीक है, माली हैसियत है, ठीक है, फिर उस माल को 1 रुपए का बेचें या 100 रुपए का बेचें, ठीक है, फरीकैन इसका इख्तियार रखते हैं। ठीक, तो अगर वो ढक्कन ऐसा है जो माल है दुकानदार ने खरीदा, ठीक है, दुकानदार अपने लिए खरीदे, ठीक है, दुकानदार ने खरीद लिया, ठीक है, अब दुकानदार ने जब खरीदा तो ये आगे बेच भी सकता है। ठीक है, अब इसने आगे बेचा कंपनी को, कंपनी ने कुछ दाम महंगा मतलब कि खरीदा, ठीक, तो अब माल चल रहा है। सही, अब वो टोकन वाली कहानी नहीं है। ठीक, तो टोकन वाला मसले से ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक, बिल्कुल जुदा है। ये तिजारत है और जो टोकन वाली सूरत है वो वहाँ कोई माल नहीं था, वहाँ माल नहीं था, माली वो इनामी रसीद थी। यहाँ और पे यहाँ भी माल- अगर ऐसा हो कि जो ढक्कन लाया गया वो माल ही ना करार दिया जाए कि कोई वैल्यू और वक़्त ही ना हो, ठीक है, तो फिर ये मसला तब्दील हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि ये मसला वाज़ेह अल्फाज में और वाज़ेह तौर पे मुफ्ती साहब ने जैसे कि डिफ़ाइन किया हमारी समझ में आ जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिज़्क़ हलाल कमाने, खाने, खिलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शुबहात से बचकर कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे अर्ज़ है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आइंदा भी कंटिन्यूसली 2 एपिसोड मज़ीद इसी मार्केट से मुतालिक होंगी। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।